زہیب ہر روز کوئی ایٹ لیسٹ ایک خبر ہوتی ہے جس میں ہولناک مرڈر یا ریپ یا بچے کے ساتھ زیادتی بالکل یہ ہوتا ہے. یہ کرائم روز ہو رہا ہے ایٹ لیسٹ جس کا ہمیں پتا اور پتہ نہیں کتنے ہو رہے ہوں گے جو رپورٹ بھی نہیں ہوتے. بچیوں سے زیادتی کے کیسز اور خاص طور پہ پنجاب سے یہ کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ انتظامیہ کی ہم ہمیشہ دیکھیں ریفارمز کی بات کرتے ہیں نا کہ پولیس ریفارمز ہونی چاہیے, پروسیکیوشن کا سسٹم بہتر ہونا چاہیے, آپ کا ججز پروٹیکشن ہونی چاہیے, وٹنس پروٹیکشن ہونی چاہیے. لیکن یہاں تو ایویڈنس کیا کلیکٹ کیا جاتا ہے یہاں اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے, اور میں یہ جنرلائز نہیں کر رہا اس بات کو, لیکن کیونکہ ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے تو بہت سے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ انوالومنٹ ہوتی ہے جو بلیک شیپس ہیں اس محکمے کے اندر, اور وہی مجرم کو بچا بھی جاتی ہے, اور ان میں سے کچھ مجرم بھی ہوتے ہیں خود قانون ہاتھ میں لیتے ہیں پولیس کے اہلکار. اور پھر آپ دیکھیں کہ انکاؤنٹرز کرانا, اور یہ اس ہسٹری سے بھری ہوئی ہے ان معاملات سے, کہ جس طرح ملزمان کو آپ نے گرفتار کیا. بھائی ایک ملزم ہے, اس کو وہ بنیادی اس کے انسانی حقوق سلب نہیں ہوئے ابھی, وہ اس کے موجود ہیں, وہ آپ نے دینے, وہ سیف گارڈ کرنے ہیں. لیکن آپ نے جب کسی کو پکڑنے کے بعد آپ اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے. بالکل زہیب آپ یہ دیکھو کہ آپ بچوں کو, عورتوں کو رشتہ داروں سے بچائیں, میاں سے بچائیں, ماں باپ سے بچائیں, اور پھر یہ ادارے جن کا کام ہے بچانا, ایکشن لینا, سزا دینا, ان سے بھی بچائیں. بالکل. اور پنجاب میں خاص طور پہ, اچھا یہ بڑا ہم یہ کہتے ہوئے کوئی ہمیں خوشی نہیں ہو رہی, لیکن پنجاب میں بہت زیادہ یہ کیسز ہو رہے ہیں, اور پنجاب میں پولیس جس طرح ٹریٹ کر رہی ہے لوگوں کو, اور بنیادی تو کام ان کا لوگوں کا تحفظ ہے, لیکن جب لوگ آپ سے ڈرنے لگے اور یہ سمجھیں کہ اگر آپ کی کسٹڈی میں آ گئے, پولیس کی کسٹڈی میں آ گئے, تو جان کے لالے پڑ گئے. کیس تو جب ہوگا دیکھا جائے گا, پروسیکیوشن ہوگی, جج فیصلہ دے گا, یہ اور بات ہے. اس سے پہلے وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری جان گئی. اور دیکھیں دو بچیاں ہیں, ان کسٹڈی میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور وہ ڈیتھ بھی ایسے ہوئی ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے موجود ہیں. الزام یہ ہے بچیوں پر, ابھی تو الزام ہی ہے نا, کہ یہ گھروں میں جا کر ڈکیتیاں کرتی ہیں, یا پھر لوگوں کی وہ ایک رپورٹ ہوا, کسی نے رپورٹ کیا کہ کچھ دم کر کے جو کہ بڑی عجیب بات ہے کہ جی دم کر کے بالیاں لے گئے, یہ بات عجیب ہے. لیکن اس کے بعد دونوں بچیوں کی جب جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں, دے آر فائن, اور اس کے بعد دے ڈیڈ. اس کے 2 گھنٹے بعد دو جانے, اور یہ طبعی موت کیسے بھائی, دونوں کی کٹھی ایک ساتھ طبعی موت. اچھا رپورٹ آئی ہے کہ طبعی موت. اچھا دوسرا تھانہ غازی آباد کے اے ایس آئی عمران ہیں, اس نے ایک ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی کی ہے. وہ سادہ کپڑوں میں اٹھا کر لے کر گیا اور مبینہ طور پر اس سے زیادتی کیا. اب وہ بھی کیس چل رہا ہے کہ کیسے. تو یہی نا جو محافظ ہیں آپ کے, وہ محافظ ہی اگر ٹرسٹ بریچ کریں گے تو پھر لوگ کس کے پاس جائیں گے شکایت دیں گے. اور بھی بری سزا ہونی چاہیے. اور وہی بات ہے کہ جب تک پبلک ہینگنگ نہیں ہوگی نا, اور لوگوں میں ڈر اور خوف نہیں پیدا ہوگا, یہ سلسلہ چلتا ہے. بالکل. ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں میاں شعیب, ان سے دونوں واقعات سے متعلق ڈیٹیلز دیتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, کون نہیں جانتا ان کو, وہ جانا مانا نام ہے. جہاں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو یہ آپ کو وہاں موجود ہوں گے, یعنی وہاں آپ ان کو دیکھیں گے. اور قطع نظر اس کے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں, ان کو ڈنڈے لگتے ہیں, مکے لگتے ہیں, دھکے لگتے ہیں, گرفتاری ہوتی ہے, یہ اس بات کو نہیں سوچتی. ہیومن رائٹس کے لیے ہمیشہ کھڑی رہتی ہیں. طاہرہ عبداللہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, طاہرہ صاحبہ کو بھی ویلکم کریں گے شو پر. لیکن آپ کی اجازت سے طاہرہ صاحبہ پہلے میاں شعیب سے جان لیتے ہیں دونوں واقعے کی ڈیٹیلز. میاں شعیب بتائیے. دیکھیں پنجاب میں پولیس ریفارم کی کوششیں رائے گاں, اور خواتین جو ہے وزیر اعلیٰ کی ریڈ لائن وہ بھی عبور ہو گئی. یہ 2 واقعات صرف ایک دن میں رپورٹ ہوتے ہیں, اور لاہور میں ہی رپورٹ ہوتے ہیں دونوں. باقی پنجاب کی بات تو الگ ہے. صرف لاہور کے 2 واقعات میں آپ کے سامنے جو اپنے ناظرین کو آگاہ کرتا ہوں کہ 4 اگست کو یہ ایک واقعہ ہوتا ہے, ٹاؤن شپ تھانہ ہے, وہاں جو 15 پر کال موصول ہوتی ہے. پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ 2 خواتین ہیں جو ٹاؤن شپ بی بلاک میں جو ایک گھر میں چوری کرتی ہیں, اور دونوں, ایک کی عمر جو 17 سال ہے اور ایک کی عمر جو ہے 22 سال ہے, نند اور بھابھی ہیں دونوں. جو اہل خانہ کا موقف ہے کہ یہ دونوں چھوٹی موٹی چیزیں, پینسلیں وغیرہ فروخت کرتی تھی اور اپنا روزگار چلاتی تھی. لیکن پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ دونوں ایک گھر میں گئی ہیں, اور وہاں انہوں نے اہل خانہ سے پانی مانگا, اور اس کے بعد انہوں نے پانی پر کوئی دم کیا, اور اس کے بعد ان سے جو خاتون ہے اس کے کانوں کی بالیاں اتاریاں, اور جو 5000 روپیہ ہے وہاں سے چوری کیا. اور یہ 15 کی ہمیں کال موصول ہوتی ہے, جس کے بعد پولیس وہاں پہنچتی ہے. اور یہ جو فوٹیج ہے ان کے گھر کے باہر تکرار کی, وہ بھی سامنے نظر آ رہی ہے. اس میں دونوں خواتین بھی بالکل باتیں کرتے دکھائی دے رہی ہیں. اور اس کے بعد
पुलिस दोनों खवातीन को थाना टाउनशिप में लेके आती है और उसके बाद की भी एक फुटेज सामने आती है जिसमें दोनों खवातीन जो है बैठी हुई हैं और उसके दौरान एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है इनसे तफ्तीश कर रहा है। और जब अहले खाना वहाँ पहुँचती हैं उनका कहना है कि हमें एक FIR थमा दी जाती है कि जिसमें कहा जाता है कि इनके खिलाफ चोरी का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया, लेकिन जो FIR थी वो किसी मोटरसाइकिल एहलकार की थी कि मोटरसाइकिल कोई चोरी होती है, इससे मुतल्लिक कोई FIR थी, वो हमें थमा दी जाती है। लेकिन जो खवातीन है वो थाने में बैठी फुटेज में नजर आ रहा है और वो एक जो खतून है दूसरे का दुपट्टा दुरुस्त करती भी दिखाई दे रही है, लेकिन उसके ठीक 2 से 3 घंटे बाद जो है वो पुलिस की जानिब से कहा जाता है कि इनकी तिबी मौत हो गई, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक जो पुलिस ज़राए से ये कहा गया कि इसकी जो मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें जो दोनों खवातीन की जो मौत है उसकी वजह जो है हार्ट अटैक करार दिया गया है। लेकिन ये हार्ट अटैक दोनों को इकट्ठे में जो पुलिस ये शोएब ये जरा प्लीज ये बताइएगा, इनकी डेथ के बारे में बताएं, हॉस्पिटल वालों ने क्या कहा, कैसे हार्ट अटैक इज द रीजन? दोनों को हार्ट अटैक। देखिए हॉस्पिटल की रिपोर्ट तो जब मंजरे आम पर आएगी, असल मामला यह है कि पुलिस अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए जिस कदर फुर्ती दिखाती है वही से जोल दिखाई देते हैं कि देखिए पहले अगर पुलिस तिबी मौत थी तो वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो अहले खाना को बुलाया जाता, उनके सामने करवाया जाता, वहाँ तमाम चले ये तो बहुत तशवीशनाक है, बहुत तशवीशनाक है। दूसरा जल्दी से दूसरा वाकया बताइए, मासूम लड़की वाला वाकया जो है ये भी पंजाब में। बिल्कुल, ये दूसरा वाकया थाना गाजियाबाद के इलाके में पेश आता है। ये भी 4 अगस्त का ही वाकया है जहां एक ASI जो है वो सादा लिबास में जाता है और एक घर से थड़े पर बैठी हुई जो बच्ची है ज़हनी मजूर उसको मोटरसाइकिल पर बिठाता है और थाने ले आता है। इस दौरान जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे हैं जो करोड़ों रुपए जिन पर लगा वो कुछ नहीं कर रहे। थाने के अंदर जो कंट्रोल यूनिट कायम किया गया था उस दौरान वो भी CCTV कैमरे कुछ नहीं उनको दिखाई दे रहा, लेकिन वो SI उन्हें लेके आता है वहाँ उन जो FIR दर्ज होती है उसके मुताबिक उसके साथ ज्यादती होती है और वालिदैन जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनको पीछे से इतला आती है कि वही SI दोबारा जो बच्ची को वो घर छोड़ गया है, जिसके बाद पुलिस की जानिब से एक मुकदमा दर्ज किया जाता है जिसमें 376 की दफात शामिल की जाती है और 155 की दफात लगाई जाती है। लेकिन जब बेटी भाइयों को बचाने के लिए पुलिस की जानिब से जो इस दफात जो मुकदमा है उसमें ये जोर रखा गया कि 376 अगर ज्यादती का दफा लगाई गई है तो उसमें ज़हनी मजूर के लिए जो सेक्शन 3 है उसका इतलाक क्यों नहीं किया गया? नहीं किया गया। तो ये चीज है, ये लफ्ज़ भी नजर आ रहे हैं और ये जी शोएब हमारे साथ ही रहेगा, शोएब हमारे साथ ही रहेगा। जी ताहिरा साहिबा, ये तो अपने पेटी भाइयों को बचाया जा रहा है, जो मुहाफिज है कानून के वही कानून को तोड़ रहे हैं, हो क्या रहा है? ये दोनों बच्चियों की डेथ इकट्ठे एक टाइम पे हार्ट अटैक और दूसरी बच्ची डिसेबल्ड बच्ची की पुलिस वाला जो है वो इसके साथ ज्यादती करता है। ताहिरा जी क्या हो रहा है, ये क्या पंजाब? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। क्या कहें, सुबह सवेरे इस तरह के मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना बहुत मुश्किल हो जाता है और मैं ये गुफ्तगू ज़ाती तौर पर 46-47 बरस से कर रही हूँ, तो सोचिए कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी। 4-5 बुनियादी नुकात उठाना चाह रही हूँ, अगर आप लोग मोहलत देंगे थोड़ी सी आपसे मैं थोड़ा सा वो एक टाइम मांग रही हूँ कि अगर वक्त मिल जाए, क्योंकि बुनियादी नुकात देखिए हम हर केस पर गुफ्तगू करते हैं, चंद दिन गुफ्तगू होती है, वो सुर्खियाँ बनती हैं और फिर हम लोग पसे पुश डाल देते हैं, क्योंकि कोई नई चीज़ ये नहीं कि हम बेहिस हो जाते हैं, लेकिन नई चीज़ें आ जाती हैं, उससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस पे आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी या ब्लेम नहीं पड़ रहा, मुझ पर भी नहीं पड़ रहा। सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत अदब और बहुत एहतराम के साथ मैं आपसे और आपकी वसातत से, आपके तमाम रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट से, आपके तमाम सहाफ़ियों से, आपके स्क्रिप्ट राइटर से मुद्दबाना गुजारिश करूँगी कि रेप को रेप कहें, ज़्यादती का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें। आबरू रेज़ी, इज़्ज़त लूट गई, ज़्यादती की, उसके ज़िना बिल जबर कर दिया, ये सब लफ्ज़ गलत है। उर्दू में रेप के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, ना अरबी में ना फ़ारसी में, लिहाजा हम रेप को रेप ही कहेंगे, जिस तरह टेलीफोन को टेलीफोन और टेलीविज़न को टेलीविज़न कहते हैं। ठीक है जी, ये तो छोटी सी ज़िमनी बात हो गई, बहुत गहरी बात है। इसके साथ साथ मैं थैंक यू
پھر میں آپ کو لے جاؤں گی 1860 کی دہائی میں، جب برطانوی راج تھا، استعماری راج تھا، کلونیلزم تھی، امپیریلزم تھی، اور قوانین بنائے گئے تھے. پولیس کے قوانین بھی اسی وقت بنائے گئے تھے، اور وہ کمیونٹی پولیسنگ، دوستانہ پولیسنگ، خدمت گزار پولیسنگ کے لیے نہیں بنائے گئے تھے، وہ کنٹرول کے لیے بنائے گئے تھے. یہ ہمارا راج ہے، یہ ساؤتھ ایشیا سب کانٹیننٹ جو ہے جس میں آج کل 3 ممالک ہیں، یہ ہمارا راج ہے، اور یہاں پر ہم کنٹرول کے ذریعے، جبر اور زبردستی اور زور کے ذریعے اور ہر قسم کی فورس کے ذریعے، کنٹرول کے ذریعے ہم کنٹرول کریں گے اس اتنی بڑی علاقے کو اور اتنی بڑی آبادی کو. وہ دن اور آج کا دن صرف اور صرف، ٹھیک ہے میں فوجی عامر ڈکٹیٹروں کے خلاف ساری زندگی کھڑی رہی ہوں اور بہت سختی بھی اٹھائی ہے اور سفر بھی کیا ہے، لیکن ایک بات کہنی پڑے گی، جہاں کریڈٹ دینا پڑتا ہے وہاں دینا پڑتا ہے. 2001 اور 2 میں ایک نیا پولیس آرڈر بنایا گیا تھا جس کے تحت بہت زیادہ تبدیلیاں کی گئی تھیں قوانین میں، پولیسنگ ٹریننگ میں. سب سے زیادہ اہم چیز پولیس کی ٹریننگ ہے، اس میں دی گئی تھی. لیکن کون بیٹھتا ہے؟ آرڈر تو بن گیا کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ آزاد نہیں تھا. مجھے کہنے دیجئے نہایت افسوس اور دکھ کے ساتھ کہ جو لوگ پارلیمان میں بیٹھتے ہیں نام نہاد جمہوری ادوار میں، وہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، سردار ہیں، چودھری ہیں، خوانین ہیں، اور میر ہیں، اور ہر قسم کے ہمارے ایلیٹ ہیں، اور جو اصل رول وہ کرتے ہیں. یہ جمہور کا راج نہیں ہے. اچھا تھوڑا سا یہ طاہرہ جی، تھوڑا سا ان بچیوں کے کیس کے اوپر بھی، کیونکہ وقت کم ہے. جی میں یہی کہہ رہی ہوں، 2 پولیس بچیاں کے اوپر ہی آ رہی ہوں. چھوٹی بچی ہے، اس کے کیس کے بارے میں آپ کو کیا انفارمیشن ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں جو بتایا جا رہا ہے وہ فیکٹس نہیں ہیں، اور آپ اس پہ کیا جو ہے ایکشن لے سکتی ہیں؟ میں اس پہ یہ کہوں گی کہ چیف منسٹر پنجاب اور ممکنہ طور پر باقی تمام چیف منسٹرز تینوں صوبوں کے، انہوں نے اپنی پولیس کو آرڈر دے رکھے، اسی لیے میں تمہید باندھ رہی تھی، آرڈر دے رکھے ہیں کہ کرائم ریٹ کو 0 کر دو. ہم کرائم ریٹ نہیں دیکھنا چاہتے، کرائم ریٹ ڈاؤن لے آؤ. تو اس کا کیا حل ہے؟ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، ریپ کو ریپ نہیں درج کرنا. اگر موت واقع ہو جائے کسٹڈی میں، جو کہ اللیگل ہے، پاکستان دستخط کنندہ ہے اقوام متحدہ کے معاہدوں کے اوپر. دستخط کنندہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ جواب دہ ہیں بین الاقوامی سطح پر، اقوام متحدہ کی سطح پر. آپ نے ICCPR، CAT، CEDAW، CRC کس چیز پر نہیں؟ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو لسٹ گنوا دیتی کہ آپ نے کس چیز پر. یہ کہنا کہ جی بچیوں کو، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا دونوں کو، اس کے بارے میں آپ ہاں جی، اسی لیے تو کہتے ہیں محترمہ نادیہ صاحبہ، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کو چیف منسٹر پنجاب نے کہہ رکھا ہے کہ میں 0 ریٹ دیکھنا، میں تمام صوبوں سے بہتر اپنا صوبہ کی کارکردگی دکھانا چاہتی ہوں، اور میں دکھانا چاہتی ہوں کہ کرائم ریٹ 0/0 ہو گیا ہے میرے دور میں، میرے رول میں. طاہرہ جی اسی طریقے سے تو چلایا گیا نا، آپ بہتر مجھ سے جانتی ہیں، یہ تو لیگیسی لے کر چلتے ہیں نا. تو پنجاب تو اس بارے میں کافی مشہور تھا پہلے سے کہ یہ، لیکن میں آپ کو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ پنجاب میں بہت زیادہ. ٹھیک ہے جی، ہر چیز میں انکاؤنٹر کر دو، قتل کر دو تو نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. بالکل درست ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بھی کہتی چلوں کہ پنجاب سب سے برا ہے، سب سے بدنام ہے. ہمیں قصور یاد ہے، سب کچھ یاد ہے، لیکن باقی صوبوں میں بھی کوئی حالات بہتر نہیں ہیں. خیبر پختونخوا، بلوچستان سے اجازت نہیں ہے خبریں آنے کی، اور سندھ کی تو ناگفتہ بے حالت ہے، اتنا برا حال ہے سندھ، خاص طور پر طاہرہ جی بتائیں ابھی اس وقت کرنا کیا چاہیے؟ یہ جو دونوں کیسز ہمارے سامنے، ہاں جی بہت شکریہ. میں وہیں آ رہی تھی. کرنا یہ ہے کہ آپ پولیس آرڈر کو دوبارہ بحال کریں. 26 سال کے بعد، 25 سال کے بعد اس پولیس آرڈر کو نکالیں الماری میں سے، اس کو جھاڑ پوچھ کریں اور اس کو بہتر بنائیں، اور پارلیمان کو لوگ
अवाम मजबूर करें कि ये कानून पास किया और जाए। उससे फिर पहले उस पर तायरा अमल जी दरामद about these three girls, इनके लिए बताएं इस वक्त क्या जी, फौरन जरूरी है। इन तीन ये जो एक रेप हुआ है एक नौजवान बच्ची का, और दो murders। औरतें थाने के अंदर कस्टडी के अंदर कत्ल की गई हैं। पूरे के पूरे थाने के ऊपर 302 का मुकदमा लगाया जाए। और ये जो लफ्ज मुअत्तली होता है ना, इससे मुझे निहायत चिढ़ है। इसका मतलब है कि जब आवाम की नजरों से ओझल हो जाएगा तो उनको फौरी तौर पे बहाल कर दिया मामला जाएगा। ठंडा हो इनको सर्विस से हटाया जाए, इनके ऊपर बाकायदा क्रिमिनल ट्रायल केस किया जाए और इनको जेल में डाला जाए। और जहां तक आपका बहुत अदब के साथ अगेन बहुत मुअद्दबाना मेरी बहुत बसद एहतराम ये अर्ज है कि ये कह देना कि उनको चौक पर लटका दिया जाए। आपको याद है कि इमरान ज़ैनब अंसारी कसूर केस के इमरान को फास्ट ट्रैक करके उसका केस किया गया था और उसको लटकाया गया था, लेकिन उसके बाद बच्चों पर जिनसी तशद्दुद बिलखुसूस रेप और रेप के बाद मर्डर, क्योंकि पहचाना जाता था रेपिस्ट, वो बस ये कि कानून की अमलदारी बहुत जरूरी है और सजाएं मिलनी चाहिए मुजरिमानों को। बहुत शुक्रिया ताहिरा जी, आपने हमें वक्त दिया। ताहिरा जी असल में रिपीटेड जब सजाएं होंगी। मियां शुएब बहुत शुक्रिया।